ایک مثال بنی، روس کو اس نے شکست دی، اس نے امریکہ کو شکست دی، تو دنیا یہ بھول جاتی ہے، نئی نسل یہ بھول جاتی ہے کہ ایک ادارہ پاکستان کا، اس کا نام ہے ISI، مارخور۔ سب جانتے ہیں کہ دونوں جنگوں میں امریکن، بعد میں ایک میں تو واضح تھا کہ امریکن نے، CIA نے ISI کی مدد کی، ISI نے تمام طالبان گروہ کو روس کے خلاف کیا، روس کو شکست ہوئی، روس کے ٹکڑے ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج فاطمہ MZ TV2 یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین، آج کے پروگرام آج اور کل میں ہمارے مہمان ہیں حیرت انگیز تجزیہ نگار، جن کے تجزیے 90% ٹھیک ہوتے ہیں، مہر ظفر اقبال ظفر صاحب۔ آج ہم افغانستان اور پاکستان جنگ پر ان سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر، 1 سال 3 ماہ پہلے آپ نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا کہ اگر افغانستان نے پاکستان سے جنگ کی تو افغان حکومت میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور انڈیا پاکستان جنگ کے پہلے دن آپ نے تجزیہ پیش کیا تھا کہ انڈیا کو شکست فاش ہوگی، اور انڈیا بعد میں پتہ چلے گا کہ انڈین آرمی کے بعض افسران پاکستان سے ملے ہوئے ہیں۔ انڈیا پاکستان والی بات تو آپ کی ٹھیک ثابت ہوئی، بعد میں رپورٹس آئیں کہ انڈیا کے اندر سے اگر انفارمیشن لیک نہ ہوتی، انڈیا ریت کی دیوار ثابت نہ ہوتا۔ اب سر جو ہے وہ افغانستان نے پاکستان سے باقاعدہ جنگ چھیڑ دی ہے، تو افغانستان کے اندر سے تو کوئی بغاوت نہیں ہوئی۔ آپ کا پاک افغان جنگ پر کیا تجزیہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اور بہت شکریہ عروج فاطمہ، آپ نے سوال کیا ہے، میں پھر کہوں گا اپنی عمر سے بڑا آپ نے سوال کیا ہے۔ چونکہ آج کے بچے سمارٹ دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہم لوگ تو ہسٹری پڑھتے تھے کبھی یا خبریں دیکھتے تھے PTV پہ، اب کے بچے جو ہیں وہ ڈیلی یوٹیوب دیکھتے ہیں، چینل دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے 1 سال 3 ماہ پہلے ایک فیلڈ کی تھی کہ اگر افغانستان نے پاکستان کے ساتھ جنگ کی تو افغانستان میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ اس جنگ نے شروع کی، پراکسی انڈیا کے ساتھ مل کر اپنے وہ طالبان بھیجے، پاکستان پہ دہشت گردی کا ایک عذاب نازل کیا، جس کو پاکستان کی فوج نے بڑی بہادری سے روکا، اور فتنہ خارج کو، فتنہ ہندوستان کو جنم حاصل کیا۔ تو اسی وقت سے افغان طالبان کے درمیان پھوٹ ہے، جس کی 3 وجوہات ہیں کہ تاجک ان سے لڑ رہے ہیں، بہت سے گروپ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جب ایک ان کا عالمی پنچایت بیٹھی تھی، ان وعدوں پہ طالبان گھومنے پورا نہیں اتری تھی، اس سے بھی اندر اختلافات تھے، حقانی گروپ مضبوط ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کی بھی ایک رپورٹ تھی کہ طالبان میں گروپ بن چکے، بہت پھوٹ پڑ چکی ہے۔ میرا یہ موقف تھا کہ چونکہ جو ریئل پختون ہیں وہ ہمارے بچے ہیں، پاکستان کے پالے ہوئے، اور پٹھان جو ہیں، اس کو ویڈیو بے شک تھمبنیل پہ لگائیں، لوگوں کو پتہ چلے میں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان نے ان بچوں کو دودھ پلایا ہے، اور جو سچا پختون ہے، جو سچا پٹھان ہے، جسے پٹھان ماں کا دودھ پیا ہے، وہ کبھی بھی احسان فراموش نہیں ہوتا۔ مہمان نوازی بھی سب سے بڑھ کر کرتا ہے، اور مہمان نوازی کسی کی بھی نہیں بھولتا۔ پاکستان کا محسن ہے، بے شک وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، فیک نیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے رہیں، لیکن سنجیدہ طالبان جانتے ہیں کہ پاکستان ایز اے مسلم، ایز اے محسن، ایز اے ہمدرد، طالبان کا اصل سنگی ہے، دوست ہے۔ تو پھوٹ تو پڑ چکی تھی۔ جنوری 2026 میں برٹش جریدے نے ایک رپورٹ شائع کی، مصدقہ اطلاعات کے مطابق، کہ ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ جو ہے طالبان کے سربراہ، وہ اپنی من مرضی کے آرڈر جاری کر رہے ہیں قندھار میں بیٹھ کے، اور اکثر طالبان جو انٹرنیشنل دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں،
وہ ان کی پالیسی کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ رپورٹ بھی ثابت کرتی ہے راجو کی کہانی جو مضبوط ترین نٹ رکھتے ہیں اور مضبوط ترین رہنما ہے، وہ کھل کر طالبان رہنما کی جو ہے سربراہ کی پالیسی پر تنقید کر رہے تھے. یہ بھی اختلاف کا ایک ثبوت ہے. اس کے بعد جنوری ہی میں امریکی جریدے ڈپلومیٹ نے ایک پروف کے ساتھ رپورٹ پیش کی، ایک آڈیو تھی کہ ملا ہیبت اللہ اکبر زادہ جو ہے وہ جو قندھار بیٹھ کے حکم جاری کر رہے ہیں، طالبان میں واضح طور پر پھوٹ پڑ چکی ہے اور آپس میں ان کی جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں. میرا موقف تو یہی تھا کہ انڈیا جو فلمیں بناتا ہے اسلام کے خلاف، فیک طالبان کے بارے میں سابقہ، وہ ساری دیکھ کے نوجوان نسل بھی اس کے خلاف ہے. لہذا اس وقت طالبان کے اندر شدید پھوٹ موجود ہے، ورنہ پاکستان تاک کر اس جگہ حملے نہ کرتا جہاں پر اس کے ایسٹس ہیں. اگر طالبان کے اندر پاکستانی بچے موجود نہ ہوتے تو پاکستان کے عین اس جگہ نشانے نہ لگتے، اور آج طالبان کو اپنے ساتھ سے انڈین جو پالے ہوئے بھیڑیے ہیں انہیں اپنے ٹھکانوں سے نکال کر سفارتخانوں کی آڑ نہ لینا پڑتی. انہیں پتہ ہے امبیسی یا سفارتخانہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ حملہ کرنا بین الاقوامی جرم سمجھا جاتا ہے. اب ان کو وہاں پہ چھپا رہے ہیں. اٹ مینس کہ طالبان کے اندر اب طالبان نے پاکستان میں جب حملہ کیا ہے، ڈرون حملہ 3-4 شہروں پہ کیا ہے، کوئی ڈرون بھیجے ہیں جو پاکستان الحمدللہ کامیابی سے ان کو روکا ہے، تباہ کیا ہے رستے میں. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہلکا پھلکا حملہ بتاتا ہے کہ طالبان کی اکثریت نہیں چاہتی کہ پاکستان سے جنگ ہو. پاکستان کے علاوہ افغانستان کسی کے ساتھ وہ تجارت بھی نہیں کر سکتا. اس کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، نہ اس کے پاس ایئر فورس ہے، نہ اس کے پاس پاکستان کا مقابلہ کرنے کی کوئی چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالی فتح پاکستان کی ہوگی. وہ جو ایک مثال بنی روس کو اس نے شکست دی، اس نے امریکہ کو شکست دی، تو دنیا یہ بھول جاتی ہے، نئی نسل یہ بھول جاتی ہے کہ ایک ادارہ پاکستان کا، اس کا نام ہے ISI مارخور. سب جانتے ہیں کہ دونوں جنگوں میں امریکن بعد میں ایک میں تو واضح تھا کہ امریکن نے CIA نے ISI کی مدد کی، ISI نے تمام طالبان گروہ کو روس کے خلاف کیا، روس کو شکست ہوئی، روس کے ٹکڑے ہو گئے. اب شریک ہے روس امریکہ کا. یقیناً روس بھی اس وقت اندر کھاتے پاکستان کی مدد کرتا ہے. امریکہ سے اس کو دکھ تھا، تو جب امریکہ افغانستان میں آیا پاکستان نے اس کی حمایت ضرور کی، لیکن بعد میں امریکی چیخے کہ پاکستان نے، مشرف نے ہمیں ماموں بنایا، ڈبل کراس کرتا رہا. امریکہ کو اگر بھاگنا پڑا افغانستان سے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی وجہ سے، اور وہ جتنا بھی تیز ہو، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو اس کے پاس، وہ افغانستان کے جو پہاڑ ہیں، جو طالبان کے ٹھکانے ہیں، جو موومنٹ کا طریقہ کار ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا تھا. لیکن پاکستانی تو جا کے ساتھ لڑتے رہے ہیں جو طالبان ہے یہاں پہ. لہذا مختصر سی بات ہے کہ افغانستان پاکستان کے خلاف کبھی لڑ نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کا آپشن بھی یہ تھا کہ جب کچھ بھی نہ بن سکے تو یہاں سے جانے کے بعد طالبان کو پاکستان کے خلاف لڑایا جائے. خدا ناخواستہ حاکم دھن پاکستان میں، میرا تو یہ تھا 8 سال پہلے کہ پاکستان میں طالبان عملی حکومت لائی جائے اور پوری دنیا کو ڈرایا جائے اس سے کہ پاکستان میں بنیاد پرست لوگ آ گئے ہیں. CPEC پہ کام ختم ہو جاتا اور پاکستان دنیا میں تنہا رہ جاتا، اور پھر پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہوتی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے منصوبے دشمن کے اس کے اپنے اوپر الٹ چکے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.